بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو 2022 کا نیا سال مبارک ہو۔ دوستو، نئے سال کی رات سے ہی اس طرح کے میسیجز کا تاندا بندھا ہوا ہے، اور ہر دفعہ جب میں ایسا کوئی میسیج پڑھتا ہوں تو میرا دل مجھ سے ایک سوال کرتا ہے، سال تو بدل گیا، موسم بھی بدل گیا، کیا ہم بھی بدل گئے؟ دوستو، آج کی یہ ویڈیو نئے سال کے متعلق ہے، لیکن آج میں نیو ایئر ریزولیشن دینے کے بجائے آپ کو واپس 2021 میں لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر دفعہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارا جوش و خروش دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ پہلی رات کو آتش بازی اور پٹاخوں سے رات میں بھی دن کا سما پیدا ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، مبارکباد کے پیغامات اور تحائف دیے جاتے ہیں، اور اگلے سال کے لیے بڑے بڑے ارادوں اور خوابوں پر مشتمل پلاننگ کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو ہمارے جوش و خروش اور پلاننگ پر بھی گرد پڑتی جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ سب کچھ اس گرد میں کہیں دب جاتا ہے اور ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ دوستو، اسی کیفیت کے متعلق شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، ممکن ہے کہ منزل کا تعین ہی غلط ہو، اب تک تو میری راہ کا پتھر نہیں بدلا۔ اگر آپ واقعی اس نئے سال کو قیمتی اور یادگار بنانا چاہتے ہیں تو پھر آج میں آپ کو محاسبہ کی دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کا، اپنے ارادوں کا اور اپنے خیالات و تصورات کا محاسبہ۔ آپ اگلے سال کے لیے فی الحال کچھ نہ کریں، آپ پچھلے سال کی پوری فلم ایک مرتبہ اپنے ذہن میں دہرائیں اور قلم کاپی تھام کر ذرا سنبھل کر بیٹھ جائیں، کیونکہ کچھ سوالات آپ کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے گزشتہ سال کے آغاز پر بھی یقیناً کچھ پلاننگ کی ہوگی۔ اپنی اس پلاننگ پر آپ کس قدر عمل پیرا ہوئے؟ اگر آپ کی پلاننگ بھی وقت کی گرد میں غبار آلود ہو چکی ہے تو ایسا کیوں ہوا؟ ان وجوہات کا تعین کیجئے اور ان کو تفصیل کے ساتھ لکھ لیجئے۔ نمبر 2، سال 2021 میں آپ نے کون سا ایسا سبق حاصل کیا جس نے واقعی آپ کی زندگی کو متاثر کیا؟ وہ سبق یا اسباق لکھ لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیے، تاکہ آپ مستقبل میں کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ نمبر 3، آپ کی سب سے بڑی حوصلہ افزائی اور تعریف کیا تھی؟ وہ لمحہ جو آپ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کی زندگی میں آئے۔ حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھیے کہ آپ نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ اپنا معیار یہ بنائیے کہ آئندہ آپ اس سے بڑھ کر محنت و لگن سے کام لیں گے۔ نمبر 4، آپ کا سب سے بڑا نقصان کیا تھا؟ اس نقصان نے آپ کو ذہنی، جسمانی اور مالی طور پر کسی قدر متاثر کیا؟ اس سوال کا جواب لکھنے کے بعد آپ اپنے اس نقصان کی وجوہات بھی لکھیں۔ کھلے دل سے اپنی ناکامیاں اور اپنی خامیوں کو تسلیم کریں اور اپنی کاپی میں وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ اگرچہ یہ میری زندگی کا ایک تلخ تجربہ تھا، لیکن میں نے ایک شاندار سبق بھی حاصل کیا۔ لکھیں کہ آپ نے آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہرانی۔ نمبر 5، آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی جس پر آپ کو شرمندگی رہی؟ سب سے پہلے تو اس احساس پر خود کو شاباش دیجئے، کیونکہ یہی بہتری کی جانب پہلا قدم ہے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود لیجئے، اس کا الزام دوسروں پر کبھی نہ لگائیے، یہی عقل مندوں کا شیوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھی کیجئے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔
نمبر 6، آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا پیش آئی؟ اس رکاوٹ کے تعین کے بعد وہ تدابیر بھی لکھیں جن کی بدولت آپ ان رکاوٹوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ آئندہ بھی آپ کو ایسی رکاوٹوں کا سامنا پڑ سکتا ہے، آپ کی یہ تدابیر آپ کے کام آئیں گی۔ اور نمبر 7، وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کا بے تحاشا وقت ضائع کیا؟ کوشش کیجئے کہ ایسی چیزوں اور افراد سے آئندہ دور رہیں تاکہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ قیمتی ہو۔ اور آخر پہ نمبر 8 ہے، کیا آپ کا اپنے خدا، انسانوں اور خاص طور پر اپنی فیملی سے تعلق بہتر ہوا یا کمزور؟ اگر ان دونوں پہلوؤں میں آپ کا تعلق بہتر ہوا ہے تو خود کو شاباش دیجئے، اور اگر کہیں کمزوری واقع ہوئی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ تعلق آپ کی ترقی، ذہنی سکون، دلی اطمینان اور خوشی و مسرت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ یہ سارے جوابات لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے اپنی خامیاں اور خوبیاں کھل کر آ جائیں گی۔ بس یہی وہ چیز ہے جو اس ویڈیو کا مدعا ہے۔ یہ تمام جوابات دراصل آپ کے لیے زر ارادہ ہے۔ ان کو آپ نے اپنے ذہن میں سنبھال کر رکھنا ہے اور اگلے سال کے اس سفر میں ان کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ یہ احتساب نہیں، ایک الارم ہے جو آپ کے اندر بجتا رہے گا، اور جہاں کہیں بھی آپ کے قدم ڈگمگائیں گے تو یہ آپ کو خبردار کرے گا اور آپ کو کسی بھی ممکنہ نقصان سے ہر روز بچائے گا۔ ڈیل کرنگی کہتا ہے، جب میں اٹھتا ہوں تو زمین کی جانب دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں اب بھی زمین کے اوپر ہوں، اور پھر اس پر ہر دن نکلنے والا شکر ادا کرتا ہوں۔ سورج ہمارے لیے یہ خوشخبری لے کر آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت دن کا تحفہ دے دیا ہے، ہمیں ایک دن کی مزید مہلت مل گئی ہے۔ انسان کا ہر وہ دن جو قبر سے باہر ہے ایک گولڈن چانس ہے، اور اس چانس میں وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دیکھے گئے خواب، باندھی گئی امیدیں، سجائے گئے سپنے اور لکھے گئے اہداف، گو کہ ایک ہی دن میں یہ سب کچھ پا لینا ناممکن ہے، لیکن آج کا دن ان تمام خوابوں، امیدوں اور اہداف تک پہنچنے کا ایک قدم بھی تو بن سکتا ہے۔ آج کا دن آپ خود کو 1% بہتر بھی تو کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر مہینے 30% بہتری اور سال میں 365% بہتری۔ اس سال کے اختتام پر آپ اپنے آپ کا ایک ایسا ویژن دیکھیں گے جس پر خود آپ کو بھی رشک آئے گا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کو بدلنے کا پختہ عزم کر لیں کہ یہی انقلاب کے لیے پہلی شرط ہے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اپنی پرانی روٹین کو خیر باد کہیں۔ نئے سال میں بڑے بڑے گولز بنانے کے بجائے صرف ایک دن کو پلان کرنا شروع کریں، اور یہ عادت بنا لیں کہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے آپ کی ڈائری میں آپ کا اگلا دن پلان ہونا چاہیے۔ دن کے اختتام پر اپنے کاموں کا جائزہ لیجئے، ایک بھرپور دن گزارنے پر خود کو شاباش دیجئے اور مالک کائنات کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو ایک شاندار دن کا تحفہ عنایت کیا۔ جس دن آپ نے چھوٹے چھوٹے قدم بہترین انداز میں اٹھانا سیکھ لیے تو پھر بڑے بڑے قدم اٹھانا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا، اور پھر آپ کی زندگی کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔